عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم لوگ بصری سبق خود نوشت سوانح عمری پر گفتگو کریں گے۔ جی، آج کا موضوع ہمارا ہے خود نوشت سوانح عمری۔ خود نوشت سوانح ایک نثری صنف ہے۔ اس کا شمار غیر افسانوی نثر میں ہوتا ہے۔ حالانکہ شعری اصناف میں بھی اس کے نمونے ملتے ہیں، لیکن جس پاکیزگی و لطافت، سلاست و صداقت اور وضاحت و صراحت کے ساتھ نثری ادب میں اسے پیش کیا گیا، وہ اردو ادب کا بیش قیمت سرمایہ ہے۔ خود نوشت سوانح نگاری میں عہد و ادب اور ماحول و معاشرت کے حوالے سے فرد کی زندگی کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ مذہبی، تعلیمی، تہذیبی، سیاسی و معاشی صورتحال کے ساتھ فرد اور اس کی زندگی کو اس فن میں مرکزیت حاصل ہے۔ خود نوشت میں سوانح نگار کی زندگی مقصود کا شناخت نامہ ہوتا ہے اور ماضی کی یادوں کے حوالے سے زندگی کی تحقیقی و تجسسی بازیافت، انفرادی و اجتماعی انسانی زندگی کی روحانیت و نورانیت کا سامان ہوتا ہے۔ اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ خود نوشت سوانح سے سوانح نگار کے فکری و فنی امتیازات سے واقفیت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ہم پر یہ بھی روشن ہوتا ہے کہ زندگی اپنی تکمیل کے قریب پہنچ کر جب اس کے گزشتہ تمام ادوار کو دریافت کرتی ہے تو اس عمل کے بعد ایک صورت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اس کی اصلیت و اہمیت کیا ہے، وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، اس کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ مصنف کو اس کی کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے اور آخر میں کون سی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کون کون سے عناصر و عوامل اور کس صورتحال سے اسے گزرنا پڑا ہے، ان کے یہاں تحریکات کیا ہیں اور کون سا رجحان غالب ہے۔ از سر نو دریافت کے بعد تخلیقی اور تعمیری صورت میں زندگی اپنی تاریخی و تہذیبی، سماجی و سیاسی اور علمی و ادبی جہتوں سے نفسیاتی و جمالیاتی انداز میں نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ زندگی داخلی اور خارجی دونوں پہلو اور ان کے توسط سے وہ عہد اور ماحول و معاشرت ایک سطح سے جلوہ نما ہوتا ہے۔ یہ خود نوشت سوانح نگار پر منحصر کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے تعلق سے کس قدر اور کتنی اچھی تصویریں پسند کرتا ہے۔ قاری کی دلچسپی اور ضرورت کے لیے اس کے ہاں کیا ہے اور کتنے امکانات ہیں، اور اس کے خود نوشت کی بنیادی شناخت کن عناصر سے قائم ہوتی ہے۔ تعلیمی یا تہذیبی، سیاسی یا سماجی، ادبیت یا روحانیت یا تاریخی، ممکن ہے تمام عناصر کو پیش کیا گیا ہو تو پھر نقطہ نظر کی کیا حیثیت ہے؟ اواخر میں پیش کی گئی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی صورت کیا ہے؟ وہ کن فکروں کے علمبردار تھے؟ ان سے کن چیزوں کو فروغ ملا؟ وہ کن چیزوں کے مخالف تھے؟ ذاتی زندگی کے تعلق سے خاندانی صورتحال، گاؤں، شہر، دوست و احباب، اساتذہ، تعلیمی و ملازمتی حیثیت اور اس کے تمام تصورات و فکری و عملی معیار و سطح کا اندازہ ہوتا ہے۔ خود نوشت سوانح میں ان کی بنیادی حیثیت ہے۔ خود نوشت سوانح کے رویے عام طور پر تاثراتی و جمالیاتی ہوتے ہیں۔ یہی اس کا حسن بھی ہے۔ ہاں، کہیں کہیں تحقیقی و تنقیدی اثر بھی مل جاتا ہے۔ فنی نقطہ نظر سے اس کا اسلوب کیسا ہے، زبان کیسی ہے، تہذیب و ترتیب کے ساتھ پیشکش کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، خود نوشت سوانح میں ان کی بنیادی حیثیت کیا ہے۔ خود نوشت سوانح کے رویے عام طور پر تاثراتی و جمالیاتی ہوتے ہیں۔ یہی اس کا حسن بھی ہے۔ ہاں، کہیں کہیں تحقیقی و تنقیدی اثر بھی مل جاتا ہے۔ فنی نقطہ نظر سے اس کا اسلوب کیسا ہے، زبان کیسی ہے، تہذیب و ترتیب کے ساتھ پیشکش کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ خود نوشت سوانح میں ان معذورات کی اہمیت ہے اور ان دوران مطالعہ قاری کی ان چیزوں پر نگاہ ہوتی ہے۔ یہی فنی کسوٹی ہے اور وہ ان تراکیب کو تلاش کرتا ہے۔ خود نوشت سوانح نگاری اس اعتبار سے اردو کی ایک اہم صنف ہے کہ اس کے ذریعے فنکار کا ادراک حاصل ہوتا ہے اور فن پارے تک کی رسائی کے لیے بھی یہ صنف ایک حد تک
معاون ہے۔ اس میں سوانح نگار کے حالات زندگی کے ساتھ اس کے عہد و معاشرت، علمی و ادبی فضا، تاریخی و تہذیبی اور سماجی و سیاسی صورتحال سے آگاہی ہوتی ہے۔ ادب میں سوانح نگاری سے متعلق دو قسم کی تحریریں ملتی ہیں، خود نوشت سوانح اور سوانح نگاری، یعنی ایک وہ تحریر جو خود اپنے بارے میں لکھی جائے اور ایک وہ سوانح جو دوسرے کی زندگی کے بارے میں لکھی جائے۔ خود نوشت کی اہمیت و افادیت یہ ہے کہ یہ سوانح نگار کی براہ راست تحریر ہے۔ اس صنف میں سوانح نگار اپنی حالات زندگی کے ساتھ قاری سے خود مخاطب ہے۔ مصنف کی از خود تصنیف ہونے کے باعث تحقیقی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت اولین ماخذ کی ہے۔ عرصے دراز پر مشتمل ماضی کی زندگی کی بازیافت کے لیے جس جد و جہد، کشمکش سے پر اور نشیب و فراز آور حالات کا سامنا ہوتا ہے، اس سے خود نوشت میں تخلیقیت اور افسانویت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک قوت کشش کا اندازہ ہوتا ہے۔ سوانح نگاری کا دوہرا پن اسے ان خوبیوں سے باز رکھتا ہے۔ کسی شخص کی سوانح سے واقفیت کے لیے خود نوشت سے بہتر کوئی صورت ہو بھی نہیں سکتی۔ سوانح عمری ایک بڑی بنیادی خوبی جو خود نوشت سے اس کا امتیاز کرتی ہے، تحقیقی نقطہ نظر کی مضبوطی ہے۔ خود نوشت اور سوانح عمری دونوں کا مقصد اصلی اور اقتضا ایک ہی ہے۔ فرد واحد کی افہام و تفہیم کا فرق یہ ہے کہ اول الذکر میں مصنف از خود اپنی زندگی کے احوال و واقعات کے داخلی و خارجی پہلو کو مفصل طور پر واضح کرتا ہے۔ مؤخر الذکر میں تفصیلی ذکر دوم درجے کی ہو جاتی ہے اور فنکار سے متعلق یہ حالات زندگی کوئی دوسرا شخص بیان کرتا ہے۔ ظاہر ہے زندگی کے تعلق سے ان دونوں سوانحی تحریروں کا اپنا فکری معیار، فنی پہلو اور تہذیبی سروکار ہے۔ خود نوشت فن پارے زندگی کی ترغیب و ترتیب کا افضل ترین ذریعہ ثابت ہوئے۔ اس صنف نے تعلیم، تہذیب، تاریخ، معاشرہ، انسانیت اور حکومت و عوام کو عہد و ادب کے وسیلے سے فروغ دینے کی کوشش سے بھی آگاہ کیا۔ خود نوشت سوانح کی تشکیل و تہذیب علم و ادب کی فضیلت کی آخری مہر ہے اور خاص کر اس فن پر مشتمل ایسا فن پارہ جو قاری کو بھی ایک معیار و وقار عطا کرے، جس میں اگلوں کی ترغیب ہو اور جو دوسروں کی ترجیحات کا سامان بھی ہو۔ خود نوشت سوانح نگاری ایک مشکل فن ہے۔ اس طرح کے کسی عام موضوعات و مسائل پر مضامین لکھنا عام رویہ ہے، مگر اپنی زندگی کے حالات و واقعات سے دنیا کو واقف کرانا، اس کے لیے ماضی کے دریچے میں جھانکنا، اس عہد کی صورتحال کو کشید کرنا اور اس عمل کے دوران حق و انصاف کو ملحوظ رکھنا ایک بڑا امتحان اور صبر آزما مرحلے سے کم نہیں۔ اردو خود نوشت سوانح ایک شخص کی خودکار زندگی کو مفصل انداز اور مکمل انداز میں بیان کرنے کا فن ہے۔ اس صنف میں مصنف کے تمام تر احوال و واقعات کے قلم بند ہونے کا امکان ہے۔ اردو میں اس صنف کے علاوہ متعدد ایسی اصناف ہیں جس میں فرد خاص کی زندگی کی صورتیں ملتی ہیں۔ ان مختلف صورتوں کو یکجا کر کے ایک مکمل صورت تشکیل دی جا سکتی ہے، بلکہ دی جا چکی ہے۔ ان اصناف میں سرگزشت، مکتوب نگاری، سفرنامہ، روزنامچہ، ڈائری، رپورتاژ وغیرہ شامل ہیں۔ سرگزشت نگاری خود نوشت سوانح نگاری کے بعد فرد واحد کے حوالے سے زندگی کے ارتقاء کا دوسرا بڑا فن ہے۔ سرگزشت میں زندگی کے متعلق حدود کی جو وسعتیں ہیں اور اجتماعیت کی جن صورتوں سے یہ ہم آہنگ ہے، اس بنا پر اس صنف پر خود نوشت کا گمان گزرتا ہے۔ دونوں خودکار زندگی نامہ ہے۔ وہ امتیازی وصف جو دونوں کی راہیں جدا کرتا ہے، خود نوشت میں فرد کی مرکزیت اور سرگزشت میں اجتماعیت کے مرکزیت ہے۔ دیگر عناصر اور رجحانات جزوی طور پر شامل ہیں۔
مکتوب نگاری کی شخصیت کی شناخت کے ذرائع میں ایک خاص وقت و حیثیت ہے۔ اس صنف میں فرد کی زندگی کے واقعات و متعلقات یکجا نہیں ملتے بلکہ یکجا کیے جا سکتے ہیں، اور اس قسم کے مجاہدے سے سوانح کی اچھی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی تاریخی و تہذیبی شکلیں منظر عام پر آ بھی چکی ہیں اور یہ سوانح نگاری کی مثال ہیں۔ مثلاً غالب کے خطوط سے غالب کی زندگی کے سوانحی حالات کا قابل قدر نمونہ سامنے آتا ہے۔ مکتوب نگاری میں ذاتی احوال کے ساتھ عہد و ادب کی تصویریں بھی پیش ہوتی ہیں اور دیگر مناظر بھی سامنے آتی ہیں۔ سفر نامہ مصنف کی ذاتی زندگی کے تعلق سے ملک و بیرون ملک کی تاریخی، تہذیبی، ثقافتی اور سماجی و سیاسی صورتحال کی تصویر کشی میں سفر نامہ جس عمدگی کے ساتھ بیان ہوتا ہے دوسرے اصناف میں نہیں ہوتا۔ سفر نامہ میں بھی زندگی کی شخصی و معاشرتی معاملات سے سروکار ہوتا ہے۔ اس صنف میں حوالہ مصنف ضرور بنتا ہے لیکن اس کی زندگی کو جزوی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ معاشرہ اور خارجیت کو یہاں بنیادی حیثیت ہے، لہٰذا زندگی کے تعلق سے معاشرتی اور اجتماعی صورتیں تو منظر عام پر آ جاتی ہیں، مگر سفر نامہ میں فرد واحد کی زندگی کے ذاتی پہلو یا پوری جہتیں سامنے نہیں آتی، گویا فرد کے حوالے سے زندگی کے چند واقعات و حقائق سے ہی سفر نامے میں واقفیت ممکن ہے۔ خود نوشت سوانح نگاری کے ضمن میں روزنامچہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں شخصیت کے داخلی پہلو کے حالات زندگی سے واقفیت ہوتی ہے۔ اس صنف میں زندگی کے تعلق سے شب و روز پیش آنے والے واقعات و سانحات قلم بند ہوتے ہیں۔ مصنف کی ذات صفات کا ارتقاء بھی نظر آتا ہے اور سماجی اور تہذیبی عناصر بھی ملتے ہیں۔ روزانہ کی تحریر ہونے کے باعث اس میں غور و فکر کو اس طرح دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں ماضی کی بازیافت کی بنا پر خود نوشت سوانح کی طرح تخلیقی کیفیت پیدا ہو پاتی ہے۔ روزنامچہ نگاری میں زندگی کے نقشے اور وقت و حالات کے جلوے ہوتے ہیں، مگر خود نوشت سوانح میں جس تہذیب و تزئین کے ساتھ شخص خاص کی زندگی کا تعارف ہوتا ہے، روزنامچہ اس معاملے میں محدود ہے۔ رپورتاژ نگاری جی وقت اور حالات کے تقاضے نے اس صنف کو جنم دیا۔ رپورتاژ نگاری کو خبرنامہ کہنا مناسب ہوگا، اس لیے کہ اس میں حالات حاضرہ سے برپا ہونے والے کانفرنس، جلسے اور تقریبات وغیرہ کے معلومات کو پیش کیا جاتا ہے۔ مصنف افسانوی صورت میں اپنی ذات کے حوالے سے ان احوال کو قلم بند کرتا ہے۔ رپورتاژ نگاری میں خارجی حالات کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، اس میں علم و ادب اور تہذیب کی اچھی شناسائی ہو جاتی ہے، مگر مصنف کے تعلق سے محدود سطح پر معلومات فراہم ہو پاتے ہیں، لہٰذا خود نوشت کے مقابلے میں رپورتاژ ایک کمزور صنف ہے۔ خود نوشت سوانح نگاری میں مصنف سے براہ راست ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہم اس کی داخلی و خارجی زندگی کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ پھر وہ واقعات و خیالات سامنے آتے ہیں کہ مصنف کی تمام تر کیفیات کے ساتھ اس کے عہد و ادب سے بھی ہم روشناس ہوتے ہیں، اور اس عہد کے رجحانات و تحریکات علم و ادب کے ساتھ تاریخ اور تہذیب و ثقافت کے مناظر و مظاہر کا عکس ہماری نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ گویا خود نوشت سوانح شخصیت کی تصویر کشی کے ساتھ اس کے متعلقات و محرکات کو پیش کرنے کا فن ہے۔ خود نوشت مظہر ذات اور خود اظہاریت کا فن ہے۔ فرد واحد کی زندگی کے تمام تر ادوار، ایام کے جائزے اور اس کے ساتھ ذات کے تناظر میں ہم تاریخی صداقت، تہذیبی مناظر، سیاسی تصورات، سماجی حالات، ادبی روحانیت اور جمالیاتی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ خود نوشت سوانح نگاری جدیدیت کے تناظر میں ایک اہم صنف ادب ہے۔ مغربی ادب میں اس کا چلن قدیم ہے اور اردو میں اس صنف کا ارتقائی سفر تقریباً 150 سالہ عرصے پر مشتمل ہے۔ خود نوشت اپنے ابتدائی عہد میں کمزوریوں و کوتاہیوں کے ساتھ
محتاط انداز میں سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ آزادی کے بعد اس کے رجحان اور رفتار میں اضافہ ہوا اور اب خود نوشت نگاری کا ذخیرہ توازن و تناسب کے لحاظ سے اردو کی پسندیدہ و معیاری صنف قرار پا کر وقت کی آواز اور تقاضائے وقت سے ہم آہنگ زندہ و متحرک ادبی صورت ہے۔ اردو خود نوشت سوانح نگاری کے سرمایہ کو موضوع و مواد کے نقطہ نظر سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مذہبی سوانح، ادبی سوانح، سیاسی اور سماجی سوانح۔ مذہبی سوانح کے ذیل میں وہ خود نوشت تحریریں آتی ہیں جو دینی و مذہبی رہنماؤں سے متعلق ہوں۔ مذہبی سوانح میں قوم و ملت کی اصلاح اور معاشرت کی فلاح و بہبود کا پہلو غالب رہتا ہے۔ مفکرین و علماء و مذہبی تصور و تشخص کی روشنی میں انسانیت، ادب، اخلاقیات و تہذیب کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن و احادیث کے توسط سے ایک صالح اور خوشحال زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ مقاصد و عزائم اور عروج ارتقاء کے نسخے و تراکیب بتاتے ہیں اور اس کے لیے اسلامی تاریخ اور اپنی زندگی کے تجربات کے مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ ادبی خود نوشت میں ایک منفرد اسلوب اور تخلیقی زندگی و روپ میں مصنف کی زندگی کی حالت و کیفیت سامنے آتی ہے، ساتھ میں اس عہد کے علمی و ادبی امتیازات اور تاریخی و تہذیبی تصورات کے نقشے ملتے ہیں۔ ادبی رجحانات و تحریکات کی سرگرمیاں بھی ملتی ہیں۔ خود نوشت کی اس قسم میں شاعر، فکشن نگار اور ادیب حضرات کی خود نوشت سوانح عمریاں ہوتی ہیں۔ سماجی اور سیاسی خود نوشت سوانح عمریاں ان افراد و اشخاص پر مشتمل ہوتی ہیں جو سیاسی و سماجی رہنما ہوں، ملک و قوم کی خدمت کے لیے وقف رہی ہوں، ملت کی ترقی کے خواب بنے ہوں، ان کی زندگی میں روایتی اور کلاسیکی قدریں ہوں، بالخصوص آئندہ کی نسل یا نسل نو کے لیے مشعل راہ کی حیثیت ہو جو سماجی، سیاسی و معاشرتی سطح پر رہبری کا فریضہ انجام دے سکیں۔ آئیے اب ہم خود نوشت سوانح نگاری کی تاریخ و ارتقاء پر گفتگو کریں۔ ہندوستان میں ویدوں اور ہرش وردھن کے عہد میں خود نوشت سوانح کی قدیم جھلکیاں ملتی ہیں۔ قدیم ہندوستان میں یہ صنف رائج نہیں تھی یا اس کی پہلی بار کوئی منظم صورت نہیں تھی اور نہ ہی معیار و مقام کا تعین ہو پایا تھا۔ اردو ادب کے بیشتر اصناف کی طرح خود نوشت بھی بیرون ملک سے ہندوستان میں داخل ہوئی۔ ہندوستان کے بیرونی حاکموں میں التمش، تیمور اور بابر نے اپنی زندگی کے حالات کو قلم بند کر کے ہندوستان میں پہلی بار خود نوشت کی روایت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اس صنف کے متعلق ایک فضا قائم ہونے لگی۔ اس دوران افسوسناک اور حیرت انگیز بات یہ رہی کہ عربی و فارسی ادبیات کے زیر اثر فروغ پانے والی اصناف میں خود نوشت شامل نہیں تھی۔ گویا مغرب کے براہ راست اثر سے اردو نے اس صنف کو قبول کیا۔ اردو کو بنیادی مضبوطی فراہم کرنے والی سرزمین دکن خود نوشت کے لیے بھی سبززاری کا سبب رہی ہے۔ اردو میں خود نوشت نگاری کے ابتدائی نقوش ملفوظات اور اقوال کی شکل میں ملتے ہیں۔ دکن کی منظوم داستانوں میں اردو خود نوشت کے اشارے ملتے ہیں۔ علی نامہ اور گلشن عشق وغیرہ اس کی مثالیں ہیں جس میں مثنوی نگاروں نے اپنے حالات زندگی نظم کیے ہیں۔ صبا سیارہ رنگین اور جنگ نامہ رنگین میں سعادت یار خاں رنگین نے اپنے منظوم حالات تحریر کیے ہیں۔ اردو کے معروف زمانہ شاعر میر تقی میر نے 18ویں صدی کے نصف آخر میں اپنی خود نوشت سوانح فارسی میں ذکر میر کے نام سے لکھی۔ حالانکہ یہ کتاب فارسی میں ہے لیکن اردو شعر و ادب سے میر کی نسبت سے اردو کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ اس اعتبار سے اردو میں خود نوشت سوانح نگاری کا آغاز 18ویں صدی کی 7ویں دہائی میں قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد ایک صدی کے عرصے میں اردو خود نوشت کا عروج ہوتا ہے، گویا اس میں ایک جان سی پڑ جاتی ہے۔ یہ نتیجے 1857 کے انقلاب کا ثمرہ ہیں۔
نواب واجد علی شاہ کی منظوم آپ بیتی 1857 کے قریب لکھی گئی۔ اردو میں خود نوشت سوانح نگاری کی پہلی کتاب کو لے کر ماہرین فن کے 3 مختلف نظریات ہیں۔ پروفیسر وحاج الدین نلوی محمد جعفر تھانیسری کی تواریخ عجیب کالا پانی کو اردو کا پہلا خود نوشت سوانحی کتاب قرار دیتے ہیں۔ عبدالغفور نساخ کی خود نوشت سوانح عمری پر ڈاکٹر سبیح انور اور ڈاکٹر مظہر مہدی کا اتفاق ہے، جبکہ ڈاکٹر معین الدین عقیل شہر بانو بیگم کی بستی کہانی کو اولیت کا درجہ دیتے ہیں۔ اردو کے ممتاز دانشور ڈاکٹر یوسف حسین خان کی خود نوشت یادوں کی دنیا 1967 میں منظر عام پر آئی۔ ظفر حسین ایبک کی خود نوشت اپنی آپ بیتی 1964 میں شائع ہوئی۔ ممتاز اسلامی اسکالر اور دینی و مذہبی مفکر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی خود نوشت آپ بیتی کے نام سے شائع ہوئی۔ طالب علم کی کہانی 1965 میں عبدالغفار مدھولی کی عہد طالب علمی کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ لطیف کی کہانی عبداللطیف بجنوری کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اردو کے انقلابی شاعر جوش ملیح آبادی کی معروف زمانہ خود نوشت یادوں کی بارات 1970 میں تحریر ہوئی۔ فنی اعتبار سے جوش کی خود نوشت اس لیے مثالی ہے کہ انہوں نے مرکزیت کو ذیلی نہیں ہونے دیا، جو عام طور پر دوسری خود نوشتوں کا عیب ہے۔ یہ کتاب واقعی ان کی دریافت کا فن ہے۔ اس خود نوشت میں جوش کی خود پسندی اور مبالغہ آرائی جا بجا غالب ہے۔ ایک عہد کی تاریخ و تہذیب اور خاندانی روایت و وراثت کو جس بے باکی اور زندہ دلی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے، یہ بہت اچھی بات تھی اور اسی لیے انہیں زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ لاہور کا جو ذکر کیا 1971 میں گوپال متل کی خود نوشت ہے، اور ماہر تعلیم پروفیسر خواجہ غلام السیدین کی خود نوشت مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں 1974 میں شائع ہوئی۔ دوران تحریر مصنف کا وصال ہو گیا تھا۔ صالح عابد حسین نے اس کی تکمیل کی۔ پانی پت، علی گڑھ اور کشمیر، ان تینوں شہروں کی شناخت کے لیے اس خود نوشت کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی ملک کی تعلیمی و تہذیبی نظام پر خواجہ غلام السیدین نے خاطر خواہ روشنی ڈالی ہے۔ یادوں کے سائے عتیق احمد صدیقی کی خود نوشت ہے جو 1974 میں منظر عام پر آئی۔ 1975 میں بیگم انیس قدوائی کی خود نوشت آزادی کی چھاؤں میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب ان کے صحیفے دل کی ترجمان ہے۔ اس میں 1947 کے بعد رونما ہونے والے فسادات پر ان کے جذبات و احساسات حقیقت و دردمندی کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ معروف شاعر احسان دانش نے بھی اپنی سوانح عمری قلم بند کی اور اسے 1975 میں جہان دانش کے نام سے شائع کیا۔ اس میں سادگی اور تخلیقیت کا ایک خاص حسن ہے۔ اردو کے سربراوردہ نقاد کلیم الدین احمد کی خود نوشت اپنی تلاش میں 1975 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ ایک بت شکن نقاد جب زندگی کے حالات لکھنے بیٹھتا ہے تو گویا اپنا مجسمہ قائم کرتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی خود پرستی اور خاندانی مناظر و مظاہر کو اس طرح پیش کیا ہے گویا نقاد بت شکن خود نوشت مجسمہ ساز بن گیا ہے۔ آشفتہ بیانی میری اردو کے معروف زمانہ انشا پرداز اور مزاحیہ نگار رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے۔ زرگزشت اردو کے معروف مزاحیہ نگار مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت ہے، جسے انہوں نے 1976 میں تخلیق کیا۔ مواد اور انوکھے مزاحیہ انداز کے باعث یہ کتاب بے حد پسند کی گئی۔ ساتھ میں جدت ادا اور فنکاری کے اعتبار سے بھی یہ خود نوشت انفرادیت کی حامل ہے۔ مٹی کا دیا مرزا ادیب کا خود نوشت سوانحی سفر نامہ ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی کی خود نوشت آپ بیتی کے عنوان سے شائع ہوئی۔ یادوں کا جشن کنور مہندر سنگھ بیدی کی زندگی کا خود نوشت ہے، اور اس طرح آزادی کے بعد بھی مسلسل
خود نوشت لکھی جاتی رہیں اور اپنا یہ صنف ارتقائی سفر طے کرتی رہی۔ اس تاریخی اور عبوری عہد میں مذہبی، ادبی، سیاسی اور سماجی خود نوشت منظر عام پر آئے۔ 21ویں صدی میں تعلیم و تہذیب کے عام رویے اور سائنٹیفک نظریے کے رجحان نے خود نوشت سوانح نگاری کی صنف کو نئی جہتوں اور رعنائیوں کے ساتھ مزید دلکشی و فنی ہنرمندی عطا کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ نے خود نوشت سوانح عمری پر پوری گفتگو سنی۔ آپ نے یہ اندازہ کیا کہ سوانح عمریاں جو لکھی جاتی رہی ہیں وہ 2 قسموں کی بنیادی طور پر ہوتی ہیں، ایک خود نوشت سوانح اور ایک سوانح۔ سوانح وہ ہے جو کوئی دوسرا کسی شخصیت کے بارے میں لکھتا ہے، اور خود نوشت سوانح وہ ہے جو مصنف خود اپنے بارے میں لکھتا ہے۔ سوانح نگاری کے ذیل میں مکتوب نگاری، سفر نامے، روزنامچے، ڈائری اور رپورتاز وغیرہ کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان میں بھی شخصیت کی یعنی لکھنے والے قلمکار کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو لہٰذا آج آپ نے اس مختصر سے گفتگو میں اس بصری لیسن کے دوران یہ سنا کہ کس طرح خود نوشت سوانح نگاری سے الگ ہے، اور کس طرح سوانح نگاری یا خود نوشت سوانح نگاری ہمیں کسی ادیب کی زندگی کو جاننے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ کئی ایسی خود نوشت ہیں جس سے ہم اس دور کی صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں، کئی ایسی سوانح عمریاں ہیں جس سے ہم اس عہد میں حکومتوں کی صورتحال، معاشرتی صورتحال، سماجی سروکار کا اندازہ کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق سے استفادہ کیا ہوگا اور آپ نے آج یہ سمجھ لیا ہوگا کہ خود نوشت سوانح ہمارے نصاب کا حصہ کیوں ہے اور اس کا کتنا افادی پہلو ہے۔